بہت بڑی سازش کے تحت سلیبس تمہارے بدلے جا رہے ہیں. جو میٹرک مڈل کیا پرائمری سے لے کے ایم اے تک بچوں کو تعلیم دی جانی ہے، وہ سلیبس بدلے جا رہے ہیں. اردو ادب مکمل نہیں ہوتا اگر اس میں کلام میر انیس نہ آ جائے. میر انیس کے کلام کو نکالا جا رہا ہے کتابوں سے، مرزا دبیر کے کلام کو نکالا جا رہا ہے پاکستان کے بچے بچیوں کے ذہنوں سے. انیس بھی نکل جائے، دبیر بھی نکل جائے. اور جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، بڑی امام کا ذکر نکال دیا گیا، قلندر کا ذکر نکال دیا گیا. اصل میں قلندر ان کے بارے میں نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میرے استاد مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، وہ ریگولر مولوی ہو کے قلندر کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. آپ نے دھیان نہیں دیا، مولوی ہو کے قلندر کی بارگاہ میں ہر سال بلا ناغہ جاتے تھے. اور جب یہ دربار سارے اوقاف کے قبضے میں چلے گئے، حکومتی قبضے میں، پھر اوقاف کی مسجدوں میں مولوی وہ آ گئے جن کا علم چوتھے بٹن تک پھیلا ہوتا ہے. مولانا اسماعیل جب قلندر کی درگاہ کو زری پاک کو سلام کرنے جا رہے تھے نا، تو وہاں پہ رکے ہوئے دربار پہ رکے ہوئے کہ مولوی نے جو وہاں کا خطیب تھا قلندر کی مسجد کا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یار یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، یہ شیعوں کا مولوی اسماعیل ہے، اسے ذرا بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولوی اسماعیل مسافر تھے، وہ مقامی مولوی تھا. جب اس نے اپنے شاگرد سے کہا نا کہ مولوی اسماعیل کو بلاؤ، تو سید زادے مولانا اسماعیل سے فرمایا کرتے تھے کہ سانو ذاکرہ مولویاں نو کسے صد کے فائر بھی مارنا ہوئے اسی سمجھنے ہیں مجلس دی دعوت دینے. میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ ہاں، بہت شکریہ بھٹ صاحب. تو فرید کا صاحب بھی موجود ہیں. بالکل مطلب معاملات کچھ اس طرح کے. مبلغ اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس شاگرد سے میں نے کہا کہ میں دربار سے واپسی پہ سلام کر کے میں واپسی پہ قبلہ کی بات سنتا ہوں، میری طرف دیکھیں، آنے والے صاحبان آتے رہیں گے. مبلغ اعظم نے قلندر کی قبر کا سلام کیا، شہباز قلندر کا، اور جب واپس آیا تو وہ جو مولانا تھے، اجازت ہے میں بات کرنا، وہ مسجد کی وہ خطابت کرنے والے مولوی نے، بیٹھ جائیں، تشریف رکھ لیں، آ جائیں، وہ بسم اللہ، آ جائیں جی، آ جائیں. میں نے شاید پرسوں بھی کہا تھا کہ ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں مجلسوں میں، مولوی تو برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں. لیکن خدا را سن لیا کرو یار. ہاں، تبدیلی عمران خان سے بھی نہیں آ سکی اور آپ بھی تبدیلی کے موڈ میں نہیں ہیں. مولانا اسماعیل فرماتے ہیں میں جب شہباز قلندر کی قبر کا سلام کر کے واپس آیا تو اس مولوی نے طنز کر کے کہا، مولوی اسماعیل قلندر تے بھی ساڈا ہی قبضہ ہے. مبلغ اعظم نے کہا قبضے تے تواڈے مدینے شریف تک نے، لیکن صاحب قبر کا مذہب تو پوچھ لو. جس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فخر کر رہے ہو، وہ قلندر یہ تو نہیں کہتا میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، وہ کہہ رہا ہے سگے کوئے شیرے. مہربانی جی، مہربانی صاحب آپ جی. قلندر کبریا کا کتابوں سے سلیبس سے نکالا جا رہا ہے، ذکر تک نہیں ہے. اور جو میٹر جو اب آ رہے ہیں نا سلیبس، یہ تبدیلیاں ضیاء الحق بھی نہ کر سکا. 6ٹھی جماعت سے لے کے 8ویں جماعت تک جو سلیبس پڑھایا جائے گا اس میں حضور کا نام نہیں لکھا جائے گا. کیا لکھا ہوگا؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم.
بابا جی یہ ہسٹری ہے اسلام کی کہ درود صرف آل پہ ہے، لیکن سازش کیا ہو رہی ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ جو درود پڑھا جائے اس میں صحابہ کرام کو شامل کیا جائے. وہ جس کا پلاٹ ہے انہی کے نام رہنے دو. اور صحابہ مجمع، وقت زیادہ نہیں ہے، ذہن پہ بوجھ ہے، ایک میں فقرہ کہنے لگا ہوں، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اور میں اکیلا ستار شاہ میں کھڑا ہو کے میں ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں روز روز کے جھگڑے ختم کرو. ایک ہی دن ہمیں بزرگوں کی ایک فہرست بنا کے دے دو کہ تم نے اس کی عزت کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے. لیکن ایک دن میں فہرست بنا دو. علماء کرام ہمیں پریشانی اس بات کی ہے کہ آپ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی بندے کو سیدہ نہ بنا دیتے ہو. یہ محرم کے مہینے میں کراچی میں کیا ہوا؟ وہ مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں یزید کی حمایت کا جلوس نکلا. یزید کو سیدہ نہ بھی کہا گیا، یزید کو امیر بھی کہا گیا. اتفاق سے میں ان دونوں مجالس کے سلسلہ میں انگلینڈ میں تھا، یو کے میں. کراچی سے مجھے دوستوں نے فون کیے کہ رضوی صاحب آپ یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو خبریں مل رہی ہیں اگر سادہ عام عوامی لوگ یزید کی شان میں جلوس نکالتے تو پھر تو خیریت تھی. مفتی منیب الرحمان جیسا پڑھا لکھا بندہ بھی یزید کو امیر کہہ رہے. میں نے کہا تو آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا حد ہو گئی ہے، یزید کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں پریشان کیوں ہیں. میں نے کہا جی اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو حق حاصل ہے، وہ اپنے ابے کی باتیں کر سکتے ہیں. ذرا زحمت فرمائیں، میری بات کو دھیان دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی سرکار. اس میں ہم پریشان نہیں ہیں، لیکن میں ایک بات اکثر میں کہتا ہوں اور آج پھر دوبارہ میں دہرانے لگا ہوں، خدا کی قسم شیعوں جتنا صحابہ کو کسی نے مانے نہیں ہے. ہمیں دو نمبریاں کرتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے. میں آج وہ حقیقت دینے لگا ہوں، صحابہ کی عزت جتنی شیعوں نے کر دی ہے تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں یہ سچ ہے بابا جی، یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، چندے نہیں مانگے. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے تیری نسلیں نہیں کر سکتی. یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ صحابہ کی عزت ہے کہ ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، کبھی بھائی بن کے ہم سے اتنا پوچھ لو کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، ہم آپ کو وجہ بتائیں اور توہین صحابہ کا الزام بھی ختم ہو جائے. اب جو میں وجہ بتانے لگا ہوں نا بابا گل آغا جی، گل کافی ساری باریک ہے. مجمع میں سے پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، سارا پنڈال سمجھ لیتا ہے. مجھے نہیں اندازہ کس کس نے سمجھنا ہے. بات مشکل ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ سمجھے، اتنی مشکل بات. میں ڈرائنگ روم میں تھوڑی باتیں کر رہا ہوں، اتنی مشکل بات ہے. مسلمانوں ہم سے پوچھو کہ ہم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. میں بتا رہا ہوں ہم یزید کو رضی اللہ پتہ کیوں نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں نہیں نہیں، میں نے پہلے کہا تھا سارے بندے دھیان نہیں دیں گے. وہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، وہی مولوی جو حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا ہے
وہی مسلمانوں کے مجمع میں، اسی مسجد میں جہاں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہا تھا، اسی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے یزید رضی اللہ، یزید۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ہم متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ مالک آپ کو کامیابیاں دے۔ شاید یہ قدرت کو منظور تھا کہ آپ نے پنجاب اسمبلی میں اس میں نہیں آنا تھا اس دفعہ، نہیں تو اسمبلی کے ریکارڈ میں یہ لکھا جاتا کہ سارے ایم پی ایز نے دستخط کر کے قرارداد پاس کی ہے کہ جس طرح صحابیوں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ مجمع کیونکہ رات کا جاگ رہا ہے تو ہن کچھ بندے ستے بھی پے نے، مینوں داد بھی دے رہے ہیں۔ یا علی مدد، یا علی مدد، ذرا ہمت کریں آپ۔ پنجاب اسمبلی نے یہ باتیں سن لیا کرو کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ روٹین کی مجالس پڑھنے والے شام تک میرے بھائی آئیں گے، لیکن یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ آپ کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی نے یہ قرارداد پاس کر دی ہے کہ جیسے صحابیوں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے حضرت امام حسین اور حسن کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ قرارداد پاس ہونے سے قانون نہیں بنتا، آغا جی جانتے ہیں۔ قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے۔ مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی۔ مہربانی جی، مہربانی جی۔ لہذا قانون نہیں بن سکا۔ اور یہ بل، یہ قرارداد پاس کس نے کی ہے؟ وہ ایک کم سن ایم پی ہے، داڑھی سے تو کم سن نہیں لگتا، جھنگ سے اس کا تعلق ہے۔ کل عدم جماعت کی طرف سے پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے قرارداد پیش کی اور پرویز الہی صاحب نے، پرویز الہی صاحب کی بڑی خدمات ہے ہاں اس ملک کے لیے۔ مجھے آغا جی نہیں پتا آپ کا تعلق چودھریوں سے کتنا ہے، لیکن میں مائک پہ کھڑا ہو کے گجرات والے چودھریوں کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ان کی پاکستان کے لیے اسی طرح خدمات ہیں جیسے بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ پتہ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے پا رہے، ویسے سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا، مجھے موقع دیں، یہ بات ذرا سننے کے قابل ہے۔ وہ جو جھنگ کے ایم پی اے صاحب ہیں نا، جب قرارداد پاس ہوئی تو وہ قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے جھنگ پہنچے اور اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ وہ فوٹو کاپی رکھ کے قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے۔ قرارداد کی فوٹو کاپی اپنے جرنیل بابا کی۔ قرارداد میں کیا تھا کہ اولاد محمد کو بھی اب پاکستان میں رضی اللہ کہا جائے۔ قرارداد کی فوٹو کاپی قبر پہ رکھ کے، آپ گوگل کریں، آپ ریسرچ کریں، وہ سب آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ میں نے تب جھنگ مجلس میں کہا تھا، میں نے کہا جی آپ تو کہا کرتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ فوٹو کاپیاں مردے کب سے پڑھنے لگ گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آج میں قلعہ ستار شاہ میں کھڑے ہو کے چودھری پرویز الہی سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑی کوشش کی۔ آپ کیونکہ ایک کالعدم جماعت کی ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں، آپ آبائی سیاست دان ہیں، آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہے کہ کس حلقے سے ہمیں کس کی مدد چاہیے۔ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس قانون کے لیے بڑی کوشش کی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ اس علاقے والوں اگر قانون بن جاتا، میں ریاض رضوی امام حسن رضی اللہ کہتا یا علیہ السلام کہتا، یا امام حسین علیہ السلام کہتا، ایف آئی آر ہوتی، عدالت کا سامنا کرنا پڑتا، ہمیں ضمانتیں کروانا پڑتی، قانون بن نہیں سکا۔ لیکن چودھری صاحب ابھی تک بےتاب ہیں
کہ یہ اسلام کی خدمت ہونی چاہیے کہ محمد کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے. آج میں قلعہ ستار شاہ کے پنڈال میں چودھری پرویز الہی سے پوچھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا مونس الہی ایم پی ایم این اے بھی ہے، ممبر قومی اسمبلی بھی ہے، کلین شیف بھی ہے، ماڈرن مسلمان بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا اپنے نام کے ساتھ. شاہ پتہ کیا لکھتا ہے؟ چودھری مونس الہی، کیونکہ بیٹا چودھری کا ہے. اور ذمہ داروں پنچایتی بندے بیٹھے ہو، حد نہیں ہو گئی؟ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ بن جاتے ہیں. زحمت فرمائے، زحمت فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت کو آپ لاکھ سلیبس بدلے، آپ لاکھ نصاب کی کتابوں میں بچوں کو پڑھانے والا سلیبس بدلے، لیکن قیامت تک صحابہ اور اہل بیت کا فرق ختم نہیں ہو سکتا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جیئے مہربانی جی، سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. اچھا کچھ ہمارے مسلمان دوست پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو رضی اللہ علیہ السلام کی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں شیعوں والی چالاکیاں بالکل بھی نہیں آتی. مجھے یاد ہے شکرگڑھ کے علاقہ میں گاؤں میں ایک صاحب نے مجھ سے کہ یہ آپ شیعہ کہتے ہیں امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا امام حسین کو رضی اللہ؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے جی ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے آپ نے نبی پاک کی عزت نہیں کی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ قلعہ ستار شاہ کی اس مجلس سے جب میں چلا جاؤں گا نا تو مجھے کچھ دوستوں نے موبائل پہ سبحان اللہ کہنا ہے. نقد سودا یار یہیں بول پڑو. میں نے کہا شکر ہے تم نے نبی کی عزت نہیں کی. کہنے لگا ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں، جن پہ درود پڑھتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہے. آخری بات کر رہا ہوں، محترم ذاکرین کو میں ٹائم دوں. منبر کوفہ پہ مولا کائنات تھے، خطاب علی کر رہے تھے.